السلام علیکم۔ دہشت گردی کہیں بھی ہو دنیا میں اس کو مذمت کرنی چاہیے اور پرزور طریقے سے کرنی چاہیے۔ پاکستان میں 9/11 کے واقعات کے بعد دہشت گردی کا اتنا زور رہا ہے کہ پاکستان نے 65 اور 71 کی جنگوں میں اس قوم نے اتنی شہادتیں نہیں اٹھائی، نہ فوج کی نہ سول کی، جتنی 9/11 کے واقعات کے بعد پاکستان میں تسلسل کے ساتھ روزانہ کے حساب سے ہمارے ہاں شہادتیں اٹھائی جا رہی ہیں۔ ابھی جو تازہ واقعہ ہے اس کے اندر پہلے تو ہم روزانہ ذکر کرتے تھے کہ فوج کے اتنے افسر یا جوان شہید ہو گئے، یا پاکستان میں اس جگہ انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں پاکستانی شہریوں کی اتنی شہادت ہوگی۔ آج ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہے جس میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، اور اس کی مذمت بھی کرنی چاہیے اور اس کے پیچھے جو چھپے ہوئے عناصر ہیں ان کو ڈھونڈنا بھی چاہیے۔ آج کے پروگرام میں آغاز میں اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو سیاسی موضوعات ہیں پاکستان میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے کہ عدالتوں کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک کیس چل رہا ہے، اور نہ یہ کیس ختم ہوتے ہیں اور نہ پاکستان میں یہ افراتفری کا ماحول جو ہے وہ کہیں سمیٹا جاتا ہے۔ جو مہمان شخصیات ہیں آج کے ساتھ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں، سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور شہریار افریدی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل سے۔ دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں جی پروگرام میں۔ ڈاکٹر صاحب، پہلے تو چینی باشندوں کے اوپر جو حملہ کیا گیا اس کے اوپر چاہوں گا کہ کون سے یہ عناصر ہیں جو پاکستان کو سنبھلنا دیکھنا نہیں چاہتے، اور پاکستان کے اندر آ کے چینیوں کے اوپر حملہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، اور جتنی بھی اس پہ مذمت اس کی جائے اور افسوس کا اظہار کیا جائے وہ کم ہے۔ اور ہمارے پاکستان کی عوام نے، پاکستان کی افواج نے، ایجنسیز نے، پولیس نے، جتنے بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ان کی اگر ساری شہادتوں کو ملایا جائے جو دہشت گردی کی جنگ میں لڑتے ہوئے لوگوں نے دی ہیں، تو وہ اب ہزاروں میں بلکہ اب تو لاکھ کو پہنچنے والی ہیں۔ لیکن اس واقعے میں جو زیادہ دکھ کی بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو بہت ہی قریبی دوست ہے چائنا، اور اس نے ہمیشہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں، پاکستان کی ترقی میں اپنا ہر حوالے سے کردار ادا کیا ہے، اور اب یہاں پہ داسو ڈیم کی تعمیر کے لیے ان کے جو چینی انجینئرز ہیں، ان کے جو انہیں کوئی نشانہ محنت بنایا کش گیا۔ ہیں، وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ان کو نشانہ بنانا تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کے حملے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں چائنا کا میں یہ کہوں گا کہ ہم شکر گزار ہیں، بحیثیت قوم شکر گزار ہیں کہ اس سے پہلے بھی چائنیز انجینئرز کی اور ان کے جو ٹیکنیکل سٹاف ہے ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں دہشت گردی کے واقعات میں، لیکن ان کا جو عزم ہے پاکستان کے ساتھ دوستی کا اور کمٹمنٹ ہے وہ قائم دائم رہی ہے، اور وہ لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ گو کہ پاکستان نے ہر صورت اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی چائنیز ہیں اور ہمارے اپنے لوگ جتنے کام کر رہے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس پہ، ان کی حفاظت کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے، اور فول پروف سسٹم جو ہے وہ وہاں پہ سیکیورٹی کا انہیں دیا جائے۔ شہریار صاحب باقی سے اب بھی اس پہ رد عمل لے لیں۔ دوسری جو ہلکی سی بات جو آپ نے کہا کہ عناصر یقیناً جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں، اور خاص طور پہ انڈیا جس طرح پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے کئی واقعات ہیں جن میں ثبوت موجود ہیں کہ انڈیا بالواسطہ بلا واسطہ ملوث رہا ہے، تو ان واقعات کا بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تانے بانے کہاں ملتے ہیں، کہ پاکستان کو داخلی اور خارجی طور پہ نقصان پہنچانا، انٹرنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچانا، اور ملک کے اندر ایک بے یقینی کی کیفیت لے کے آنا، اور ایک افراتفری کی کیفیت لے کے آنا۔ یہ کوئی ہمارا دوست تو ہو نہیں سکتا، یہ وہی ملک ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو اس خطے کے اندر پاکستان کی ترقی سے اور پاکستان کی سٹیبلٹی سے خائف ہیں۔ شہریار، آپ کیا کہیں گے اس واقعے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، بابرکت مہینہ ہے، اور اللہ سے استدعا ہے کہ غزہ اور تمام مسلمان جہاں پہ آزمائش میں، اور بالخصوص میری دھرتی ماں اور میرے لیڈر سب کے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، چین جو ہے ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، آئرن فرینڈ ہے، اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کی سلامتی میں اللہ کے فضل کے بعد اقوام عالم کے اوپر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کے ساتھ چین شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اور جو ہمارے حالات ہمسایوں کے ساتھ اب بن چکے ہیں، تو نیشنل سیکیورٹی پہ تو زیرو ٹالرنس ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اور اپنے نیبرز کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا بہت ضروری ہیں۔ جب آپ آواز بند کرو گے، عوام کی آواز کو دباؤ گے، اور آپ اپنی سوچ مسلط کرو گے کسی بھی حوالے سے، تو پھر آپ کے مفادات کمپرومائز ہوتے ہیں۔ دنیا بڑی دور کا سوچتی ہے، لوگ بڑی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی بنیادوں کے جو دشمن ہیں وہ فالٹ لائنز پہ کام کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے
کہ وہ ملک جو ہمارے ساتھ ٹائم ٹیسٹڈ ہے، ہماری ہر ترقی میں، ہمارے مستقبل کے حوالے سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، سی پیک جو کہ گیم چینجر اور کیا کیا کچھ نہیں کہا گیا، ہم پرو ایکٹیو میجرز کیوں لیتے ہیں؟ ہم مذمتی بیان کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں پہلے سے پرو ایکٹیو، کیا ہم سب کو نہیں پتہ کن حالات سے ہم گزر رہے ہیں؟ روزانہ میرے جوان شہید ہو رہے ہیں، روزانہ ہم ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں، کیوں ہم نے ان کو انگیج نہیں کیا؟ کیوں ہم ریچ آؤٹ نہیں کر رہے؟ کیوں اپنے دوست ممالک کو اس میں شامل کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ان کے خلاف ایٹ آل گلوبل فورمز ان کو پن پوائنٹ اور آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں ہم ملک کے اندر وہ تمام جو اس ملک کی بنیادیں ہیں، پارٹیز، ان کو اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو سامنے رکھ کے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جا سکتا ہے۔ آپ وزیر داخلہ بھی رہے، آپ جو دیکھیں افغان سائٹ سے بھی حملے ہو رہے ہیں، اور یہ جو چینیوں کو نشانہ بنایا گیا اس کے پیچھے باقاعدہ پلاننگ ہوگی، جن کو پتہ ہوگا کہ یہ داسو ڈیم کے لیے یہاں سے آتے ہیں اور جاتے ہیں، انہوں نے چن کے اس کو جگہ کو ٹارگٹ کیا اور اٹیک کیا۔ تو ہمیں اس کے اوپر ایک اسٹریٹجی چاہیے، صرف ایک جیسے آپ نے کہا نا کہ ریئیکشن دینے سے کافی کام نہیں ہوتا۔ دیکھیں 2611 کلومیٹر بارڈر جب اس کی فینسنگ شروع ہوئی، پچھلے 2 سال سے اس فینسنگ کا کیا حل ہوا؟ کوئی فائدہ بھی نظر نہیں ہے، اٹیک ہو رہے ہیں، اٹیک ہو رہے ہیں، فائدہ نہیں آ رہا نا۔ فوجی، ایف سی، پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز، عام پاکستانی، پاکستان کے مفادات، پاکستان کی اکانومی جس آزمائش سے گزرے ہیں، سب کو جب جوڑیں تو خدا کا واسطہ ہے وہ لوگ جو اس وقت جن کی آنکھوں پہ پردے ہیں ان کا بھی احساس ہو جانا چاہیے کہ ملک سب کا ہے۔ آئیں ملک کے لیے ایسے فیصلے کریں کہ ملک کے مفادات کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ وہ فالٹ لائنز وہ اقوام عالم میں آئسولیٹ کے علاوہ ہمیں ابھی خدا نہ خواستہ اور وہ بکھیرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں صرف واپس آتا ہوں، آج اس وقت کی ضرورت سب سے پہلے وی نیڈ ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر، یونٹی، قوم ایک ہو اور ایک ہونے کے بعد ہم مل کر تمام ہمسایوں کو اور گلوبل لیول پہ ہر فورمز پہ دنیا کو انگیج کریں۔ آئسولیشن میں آپ نہیں رہ سکتے۔ ابھی جو نظر آ رہا ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل لیڈرشپ کہیں نظر نہیں آ رہی، ڈیسیجنز کہاں سے آ رہے ہیں، یہ کنفیوز وائبس کہاں سے ہیں؟ دیکھیں آپ کا سب سے بڑا ابدی دشمن اسرائیل اور ہندوستان، ابھی آگے الیکشن آ رہا ہے مودی کا، اس نے ایک نیا ڈرامہ رچانا ہے دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے، کیا ہم نے اس کی پلاننگ کی؟ ہاں، وہ کون سی ایسی وجہ ہے جو آپ کے فیور میں تھے طالبان اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہر مسئلے پر حل ڈھونڈنا چاہتے تھے، کیا وجہ ہے کہ وی ہیو بیکم اے ڈریگن؟ ہماری دشمنی اس لیول پہ چلی گئی ہے کہ کراس بارڈر ٹیررزم بڑھ رہا ہے، میرے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ سو ان سب چیزوں کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب پارٹی ہم بعد میں آتی ہیں، پہلے ایمان ہے پھر پاکستان ہے۔ فار دا سیک آف پاکستان، فار دا سیک آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ فار دا سیک آف آر انسٹیٹیوشنز، ہمیں خدا کے لیے سب کے ساتھ مل کر اسٹریٹجی بنانی ہے تاکہ ہم ان چیزوں کا راستہ روک سکیں۔ طارق صاحب، جو شہریار صاحب بات کر رہے ہیں، جذبہ تو یہی ہونا چاہیے، اسی جذبے کو لے کر کسی زمانے میں نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا، درمیان میں ادھورا رہ گیا۔ ابھی جو واقعات میں تیزی ہے پچھلے 1 سال میں، پچھلے آپ 1 ہفتے کے صرف اٹھا لیں نا تو آپ کو ایک ہل جانا چاہیے ایز اے نیشن۔ ایک نیوکلیئر پاور جس کی ایک بیس اٹیک ہو رہی ہے، ایک کرنل اور کیپٹن، ینگ کیپٹن ہے جس کو شہید کر دیا گیا، روزانہ جوان شہید ہو رہے ہیں، ابھی چائنیز جو داسو ڈیم پہ کام کر رہے ہیں ان پہ اٹیک ہو گیا۔ تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو انگیج کریں، قومی اسمبلی پہ فلور پہ کہیں کہ آئیے بیٹھتے ہیں، اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی سیاسی جھگڑا نہیں ہے کہ نیشنل الیکشن پلان کی جو چیزیں پیچھے رہ گئی تھی اس کو آپ پورا کرتے ہیں۔ شہریار افریدی جو بات کر رہے ہیں، میں مور لیس ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جذبہ جو ہے پاکستان کے لیے وہ ہر ایک کا ہے، اس میں کوئی قطع نظر اس بات کے کہ کس کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے، کس کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن سے ہے یا گورنمنٹ سے ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ اور اپوزیشن کی نشستیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن ملک اور ملک کی جو انٹیگریٹی ہے، ملک کی جو سالمیت ہے وہ اولین ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں بلکہ آپ کے پروگرام میں بھی چند دن پہلے یہ بات کہہ کے گیا ہوں کہ اگر اپوزیشن نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے، میں سیاسی بات نہیں کر رہا، میں صرف فرق بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اسٹیٹ کیا ہے اور سیاسی جماعتیں کیا ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اپوزیشن نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ نہیں لڑنا ہی ہے، سوائے لڑائی کے ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا پارلیمنٹ میں، تو سیاسی جماعتوں سے لڑیں، بحیثیت سیاسی جماعت یا بحیثیت گورنمنٹ ہم سے لڑیں، پاکستان سے نہ لڑیں۔ ہماری اسٹیٹمنٹ اس وقت ٹیررزم والے ایشو بھی پہ آپ کو ان کو انگیج کرنا اور چاہیے۔ اب جو بات یہ ہو رہی ہے، میں اس پہ جیسے میں نے کہا کہ یہاں مڈ سلنگنگ کی گنجائش نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، میں نے بالکل نہ کی ہے نہ ہم کریں گے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کے اوپر ہر پاکستانی کا دل اور ہر اس شخص کا دل، چاہے وہ سیاست میں ہے یا سیاست سے باہر ہے،
ملک کے اندر اب استحکام میرا تو چاہتا مشورہ ہے آپ کو پارلیمان ملک کا کے اندر امن اجلاس چاہتا بلانا ہے. چاہیے، مشترکہ اجلاس، جہاں یہ بھی بیٹھ کے اپنا رائے دیں اور آپ بھی رائے دیں، اور نیشنل الیکشن پلان کی جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو آگے لے کر جائیں. یہاں یہ آپ کا ساتھ دیں گے، میرا نہیں خیال ہے کہ یہ آپ کو کوشچن کریں گے. بالکل یہ کیا جا رہا ہے، کیا جائے گا، اس میں کوئی ہمارے پاس آپشن اور ہے نہیں کہ ہم اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ آگے بڑھیں. لیکن میں ان کی جذبات کی قدر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ جذبات آپ کے پارلیمنٹ میں، یہ جذبات آپ کے جب ان فورمز کے اوپر، جہاں پہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جماعتیں کہہ لیں، ادارے کہہ لیں، اسٹیٹ کے نمائندے کہہ لیں، بڑے کہہ لیں، جب مل بیٹھتے ہیں تو اس وقت اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کے پھر صرف پاکستان کی بات حل نکالنے کے لیے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں شہریار. لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میرے پروگرام میں آج بہت عرصے بعد آپ آئے ہیں، آپ پہ بیتی کیا، پہلے آپ کی زبانی میں سننا چاہتا ہوں، کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ دیکھیں جی، جو نصیب میں ہے وہ ٹل نہیں سکتا. میں رب سے راضی ہوں، لیکن میں یہ چیز کہوں گا کہ دو چیزیں، کہ اللہ دشمن کے ساتھ بھی وہ نہ کرے جو میرے ساتھ ہوا ہے. اس سے زیادہ ایک یہ میں نے بات کرنی ہے، اور دوسری بات میں نے یہ کرنی ہے. کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ میں نے ایک آپ کا ویڈیو دیکھا ہے، میں آپ سے اس کی وضاحت پوچھنا چاہتا ہوں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی اذان ہوتی تھی اور میں چیختا تھا تو آگے سے ہنستے تھے. اچھا، یہ شکر آپ نہ یہ شکر آپ نے اس کو. دوسری پہلے بات کروں پھر آپ کے اس پوائنٹ پہ، کوشچن پہ آؤں گا. خدا کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں کی چادر اور چار دیواری، یہ ریت نہیں. ایسی سٹیج آئی جس میں آپ کو بھی کسی نے دھمکایا اس پہ؟ میں کہہ رہا ہوں میرے دشمنوں کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں. دھمکی میں دھمکیاں چھوڑیں جی. دھمکی از اے ویری آرڈنری ورڈ، اٹس این آرڈنری سینٹینس. میں کہہ رہا ہوں کہ ماں بہنوں بیٹیوں کو تو دشمن بھی ہاتھ نہیں لگاتے، وہ بھی کہتے ہیں یار جانے دو. اس نیچ تک جانا. واپس آتا ہوں. میں نے ایک ختم قرآن تھا، تو امیر صاحب ہیں سہیل، انہوں نے، اور ان کے بھائی ہیں مفتی صاحب، انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو اصل میں یہ جو فتنہ کہتے ہیں نا، کہ فتنہ جب جھوٹ سچ اور سچ جھوٹ بن جائے، اس میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ مغرب کے بعد میں جہاں پہ تھا لوگوں کو مارنا شروع کرتے تھے، اور مر گیا یہ آوازیں آتی تھیں. اور اے لوگوں، دنیا کا ظالم یہ حال کر رہا ہے کہ جو یورین پاس کرتے تھے وہاں سے ان کو کرنٹ ملتا تھا، کسی کے سر میں کھیل ٹوکے جا رہے ہیں، کوئی کسی کو مارا جا رہا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اے اللہ کے ماننے والوں اور سننے والوں، یہ جو ظلم کرتے ہیں، یہ جو حرام کرتے ہیں، انسان کی پکڑ یہ حال ہے، اللہ میں اپنی پکڑ سے بچائے. انہوں نے اس کے اوپر یہ کہہ دیا کہ شہریار آفریدی کہہ رہا ہے. آپ پشتو جو سمجھتے ہیں آپ کسی سے ٹرانسلیٹ کرا لیں کہ وہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بڑا ایک عجیب فتنہ چل پڑا ہے. لیکن آپ کے اوپر خود تشدد ہوا، ہاں یا نہ؟ روزوں کا مہینہ ہے، میں آپ سے سچ ہی سننا چاہوں گا. میں چپ رہوں گا. میں کوئی ایسی وائب نہیں، دیکھیں جی، میں کوئی ایسی وائب نہیں دینا چاہتا. میں صرف بار بار ایک چیز پہ زور دوں گا، خدا کے لیے اس ملک، میرے فادر واز اے فریڈم فائٹر، گولڈ میڈل ملا تھا جناح صاحب کے ساتھ ان کو. میں نے سب کو چھوڑا ہے اس دھرتی ماں کے لیے. اگر میری مورل کرپشن ہوتی، فائنینشیل کرپشن ہوتی، میرا ستیہ ناش کر دینا تھا. آپ مجھے جانتے ہیں، میرا یہ بھائی مجھے جانتا ہے. مجھے اتنی عزت پی ایم ایل این والے دیتے ہیں، پیپلز پارٹی والے دیتے ہیں. اللہ سب کو عزت دے. لیکن ہمارا مقصد ایک ہے. اگر پاکستان کے ہم عوامی نمائندے ہیں، اگر ہم پاکستانی ہیں، حق اور سچ سے ہمیں نہ روکا جائے، ہم بولیں گے. اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 8 فروری کو جو ہوا یہ کس کے فائدے میں؟ 9 مئی کو جو ہوا کون بینیفیشری ہیں؟ کون بینیفیشری ہیں؟ یہ اس وقت جو ہو رہا ہے، یہ آج یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا ہے، پاکستان کے مفادات کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اگر ہمارے ادارے اور لوگ اس چکر میں ہوں گے کہ اس کو ذلیل کریں، اس کو اٹھائیں، اس کو بٹھائیں، اس چکر میں ہوں گے تو پاکستان کے مفادات کدھر گئے؟ خدا کے لیے ہم سب نے پاکستان نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. 950 سال نوح علیہ السلام، اب تو اتنی عمر کدھر ہے؟ ابھی تو 60 65 70 سال. اور بندہ ریٹائر ہو جائے. اور میں بتا رہا ہوں، جب میرے پہ سختی آئی، اوروں کو تو چھوڑے، میرے اپنوں نے منہ پھیرا ہے مجھ سے. میری بیٹیوں کو پوچھتا نہیں تھا. 10 دن وہ روڈوں پہ رہے ہیں، 10 دن جاڑیوں میں، ایجز میں.
اور چھوڑیں یہ جو نشے میں دھت ہے، جو آج سمجھتے ہیں کہ اقتدار ہے اور میں سب کچھ کر لوں گا. بھائی پہلے بھی موت آئی تھی، اب بھی موت آئے گی، سب کو آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت. نہ کریں. جو اس ملک کی بنیادوں کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے معصوموں کو لوٹ رہے ہیں، جو آج جو مہنگائی کا عالم ہے، جو لوگوں کی عزت پامال ہو رہی ہیں، ڈاکٹر ان کی کوئی فکر ہے کسی کو؟ آج بشرا بی بی کا بھی ایک بیان ہے جس میں وہ عمران خان کی سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے کچھ نام لیے. میں نام تو نہیں دہراتا لیکن سیریس میٹر ہے میرے خیال میں. اس کے اوپر آپ سارے لوگوں کو سر جوڑنا چاہیے. لیڈرشپ کا امتحان یہی ہوتا ہے کہ وہ راستہ نکالتی ہے، صرف لڑائی لیڈرشپ نہیں ہوتی. نہیں، لڑائی کے حق میں تو خیر ہم اپوزیشن میں تھے، اس وقت بھی نہیں تھے، اور گورنمنٹ تو کبھی بھی لڑائی کے نہ موڈ میں ہوتی ہے نہ ہونا چاہیے. ایک جملہ میں ضرور کہوں گا کہ شہریار آفریدی میرے بھائی ہیں، جس تشدد کی یہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں سیاسی لوگوں کے اوپر سیاسی مقدمات ہوتے ہیں، اور اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، کسی بھی سیاسی بندے نے کسی بھی دور میں، ہمارے دور میں، ان کے دور میں، اس کا ایک پولیٹیکل ٹرائل ہے اور اس کی ایک سزا ہے. اس سے بحث ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سیاسی مقدمات بنائے گئے، ٹھیک ہے یہ غلط ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر تب غلط تھا تو تب بھی غلط تھا، آج میں غلط عرض ہے کر تو رہا آج بھی ہوں غلط ہے. غلط کو کہ غلط کہنا میں چاہیے. کہتا ہوں کہ سیاسی مقدمات کو تو گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، مقدمے بھی چلتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں. اگر کسی نے کوئی فزیکل ٹارچر کی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. دوسری بات، ہمیشہ اگر لڑائی بھی ہوتی ہے نا تو جو ہماری اقدار ہیں وہ صرف ایک صوبے میں نہیں، پاکستان بھر میں، کہ جہاں پہ عورتیں بچے یہ سب کے سانجے سمجھے جاتے ہیں. ہر دوسری عورت جو ہے وہ ہماری ماں بہن ہے، اور اس کے لیے ایک عزت احترام، اور ان کی اگر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. یہ کسی صورت میں اجازت نہیں دی جا سکتی. لیکن کیا یہ زبانی کہہ دینا مذمت کافی ہے؟ میں شہریار آپ کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ خالی کہہ دینا جو بات کافی ہے؟ بتائی ہے، مطلب امتحان تو آپ لوگوں کا یہ تھا کہ شاید نواز شریف کو اس میں سب سے پہلے رول پلے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ نواز شریف خود وکٹم بنا تھا پچھلے دور میں. میں نے اس کو کنڈیم کیا. نواز شریف آگے آتے. پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل گرفتاریاں، پولیٹیکل مقدمات یہ پاکستان میں ہوتے رہے ہیں، لیکن اس سے آگے کی جو بات ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کسی بھی دور میں. باقی جو آپ نے بات کی ہے چھوٹا سا میں اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں. جو بشرا بی بی کا آپ نے سوال کیا ہے ملک صاحب، دیکھیں عمران خان ہوں یا کوئی بھی ہمارے مخالف پولیٹیکل لیڈر ہوں، ان کی جان کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری ہمیشہ حکومت وقت کی ہوتی ہے، اور ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہے. جو ابھی یہ بات ہوئی جیل کی اور وہ میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی. میں نے کہا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ 15 دن، مہینہ، 2 مہینے کے لیے عمران خان کی ملاقات پہ پابندی لگ گئی ہے، 1 ہفتہ بھی نہیں رہے گی. اور آپ دیکھیں اس کے بعد ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ہوتی رہی ہیں، ان کی لیگل ٹیم کی بھی ہوتی رہی ہیں، ان کی فیملی کی بھی ہوتی رہی ہیں، ان کی بہنوں کی بھی ہوتی رہی ہیں. تو ان کی جان کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ کے بعد حکومت کی ذمہ داری ہے، اور وہ ٹیک اٹ. دیکھیں میں جیل میں تھا، اور جس جگہ میں تھا میں پھر کہوں گا کہ اللہ کسی کو وہ جگہ نہ دکھائے. تو باہر وہ پولیس والے کھڑے تھے تو انہوں نے ان کا نام لیا. تو جو ان کا نام لیا تو میں نے پوچھا کہ اب اول تو بات وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ معاف کرے. تو میں نے کہا کہ وہ میرا بھائی ہے. میں نے کہا وہ میرا بھائی ہے، خیر ہے. تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو جب میری طبیعت ٹھیک تھی نہیں تو ECG کرنے آئے تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ یہ طارق فضل چودھری کا کوئی وہ ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ان کا جوان بیٹا فوت ہوا ہے. وہ جو میں نے لمحات گزارے میرا رب جانتا ہے، یہ مجھے کیا دیں گے، یہ خود محتاج ہے. ہماری عزت سانجی ہے. میں ایک چیز بتانا چاہوں آج آپ کے توسط سے، اگر کسی کے ذہن میں ہے نا کہ -1 عمران خان یا خدا نخواستہ عمران خان کے ساتھ یہ وہ، خدا کے لیے اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کے جوڑنے کی بات کریں. آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب جو بیانات دے رہے ہیں یہ کیوں چپ ہیں؟ ان کے اختیار میں تو کچھ ہے نہیں. ان کے وہ سو کالڈ وزیر اعظم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے جن کو ریجیکٹ کیا قوم نے. یہ میں اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، جو سننے والے ہیں وہ سنیں. خدا کے لیے اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. میدان سچتا ہے، جو جیت جائے اس کو اپریشیٹ کرو. ہارے ہوئے کو آپ مسلط کر رہے ہو، یہ بار بار ایکسپیریمنٹس کر رہے ہو، کیوں؟ واٹ فار؟ یہ گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ انٹیریئر منسٹر تھے اور میں نے بھی اس پہ بھی آپ کا انٹرویو کیا تھا جب رانا ثناء اللہ پہ ہیرون ڈالی گئی تھی. ہو واز ریسپانسبل فار دیٹ ایکٹ؟
دیکھیں میں بار بار کہہ چکا ہوں, Who should take میں نے responsibility of that? میں ادھر سے آیا ہوں نا, مجھے اللہ نے نئی زندگی دی ہے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ ڈی جی اس وقت جی اے این ایف تھے, بریگیڈیئرز تھے, مجھے بلائیں, قوم کو حقیقت بتائیں. کیا ایم این اے منسٹر ناکہ لگاتا ہے, کیا پرائم منسٹر ناکہ لگاتا ہے, ایف آئی آر, وہ سی ڈی آر, وہ تمام ڈیٹیل انفارمیشن جو مجھے اس وقت کے ڈی جی جنرل عارف نے دی, اس پہ کیوں خاموشی ہے؟ تاکہ قوم کے سامنے حقیقت آئے. اب تو میں اپوزیشن میں, آخری چیز, یہ بات آپ کو اس وقت بھی کہنی چاہیے. اس وقت میں نے کہی ہے, آپ اٹھائیں ڈفرنٹ چیزیں اٹھائیں. میں اپنے بھائی سے یہ کہنا چاہوں گا کہ مزاحمتیں مت کریں, آپ حکومت میں ہیں, عملی کام کریں, عملی کام کریں. اگر آپ اس ملک کے خیر خواہ ہیں تو خدا کے لیے سب کو انگیج کریں, جوڑیں لوگوں کو, جوڑیں. اب ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دیں, اب یہ اچھی بات ہے, جوڑیں لوگوں کو. دیکھیں یہ جوڑنے کے لیے ملک صاحب ہم تیار ہیں, لیکن کوئی جوڑنے کے لیے بھی تو تیار ہو نا. میں کوئی سخت بات نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن سے, میرا نہیں خیال کبھی 5 سال میں یا 4 سال وہ وزیر اعظم رہے ہیں, کبھی ہاتھ ملانا بھی گوارا کیا. نہیں, وہ درست رویہ نہیں تھا, غلط رویہ تھا. میں دیکھیں, آپ یہ کہیں کہ وہ صحیح پلان نے کام کیا تھا تو نہیں صحیح کیا تھا. میں نے رانا ثناء اللہ کا سوال اس لیے دہرایا کہ جو کچھ اس وقت ہوا تھا وہ غلط تھا. آپ کو غلط کر کے تو صحیح نہیں کر سکتے. ہم بالکل نہ وہ چاہتے ہیں, نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, نہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے. خاموش ہیں وہ جو اتنی دھمکیاں دے رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کی بات میں بتا دیتا ہوں. ان کی بات میں نے جو سنی ہے, میں نے ظاہر خود نہیں سنی, اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے کیا ہے, وہاں پہ بھی یہ کوٹ ہوا ہے. کسی بھی مخالف سیاسی لیڈر کی سیاست کے اوپر بات ہوتی ہے کہ اس کی سیاست ٹھیک ہے یا غلط ہے, ملک کے لیے, نظام کے لیے. کوئی اگر آگے ایک قدم جاتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ سیاست رہنی چاہیے یا نہیں رہنی چاہیے, وہ سیاست کی بات ہے, کسی کے وجود کی بات نہیں ہوتی. رانا صاحب کے جملے کا مطلب وجود ہی ہے, ان کا مطلب سیاست نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا یہ بات. رانا صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ وہ سیاسی مخالف ہے تو اس نے یہ بیان دیا, لیکن جملہ ان کا خطرناک ہے. سیاسی بندہ کسی کے فزیکلی کسی کی وجود کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا وجود خدا نہ خواستہ ایلیمینیٹ ہو جائے, ایسی بات کبھی بھی نہیں ہوتی. ہم سیاست کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ راستہ نکلے گا, کبھی وہ راستہ نکلے گا کہ جس میں آپ بیٹھ کے آپس میں سیاسی راہ نکالیں گے, یا کبھی رانا ثناء اللہ پہ ہیڈ ڈلے گی, کبھی شہریار افریدی پکڑا جائے گا, کبھی آپ پکڑے جائیں گے, یہی ہوگا. میں شہریار خان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی زبانی ان تمام اچھی باتوں سے آگے بڑھیں, اور عملی طور پہ جب یہ موقع آتا ہے تو اپنی جماعت کو, اپنی لیڈرشپ کو قائل کریں. کیا کریں, جو بھی ہے بتائیں, کیا مل کے بیٹھ کے بات کریں. وہ تو کہہ رہے ہیں, وہ تو خود کہہ رہے ہیں. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, لیڈر آف دی اپوزیشن, میں نے جو سنا 19 گھنٹے تک, صرف ایک جملہ پلیز. ابھی وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے, علی امین گنڈا پور, ظاہر اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہیں, انہیں پورا حق ہے. وہ آئے یہاں پہ وزیر اعظم صاحب سے ملے, جو کہ ظاہر ہے کہ یہ ایسی میٹنگز ہیں جو کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے. میں نے جو سنا بیان وہ غلط ہے یا صحیح ہے, یہ بات شہریار خان اس کی کریں گے ویریفیکیشن. عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سنی کہ اس کی تصویر وزیر اعلیٰ کی وزیر اعظم کے ساتھ نہیں آنی چاہیے تھی. اب اگر نفرتوں کا عالم یہ ہو کہ علی مین اس کے بعد بھی ملے, علی مین اس کے بعد بھی ملے ہیں, دوبارہ تصویر بھی آئی ہے, دوبارہ تصویر بھی آئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران نے کوئی لکیر نہیں کھینچی ہوگی کہ دوبارہ نہیں ملنا. میں نے سنا ہی یہ بات. علی امین کی, شہریار کی, کسی کی جرت نہیں ہے کہ میرا لیڈر ایک بات کہے اور ہم اس کے خلاف جائیں. انہوں نے بات نہیں کہی. نہیں, وہ تصویر کے حوالے سے آئی تھی کہ ساتھ فوٹوگراف میں انہیں ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. دیکھیں ایسی یہی مطلب آپ سیاسی جماعت کی نمائندگی ضرور کریں, اور کا رائٹ ہے, لیکن ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو اکائیوں کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اور ان کا آنا بیٹھنا ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا. آپ بہت معصوم ہیں, آپ بہت پیارے بھائی ہیں. میں چیزیں کو بتاؤں, لیڈر آف دی اپوزیشن کا جو رول ہے, آپ نے آئین کی بات کی نا, تو آئین میں کیا رول ہے؟ آپ کبھی ایم این اے کو پارلیمنٹ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے, کبھی آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بات کرنے نہیں دے رہی. custodian of the house is a speaker, and it is obligatory on the speaker کہ جب بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرنا چاہے آپ اس کا مائک کھولیں. ملا ہمیشہ ملا. میں ایمانداری جب میں وہاں میں موجود رہا ہوں نہ کریں. ملا. اب شاید آپ روزہ نہ ہو اس لیے آپ اس طرح بات کر رہے ہیں. اگر روزہ ہوتا تو آپ کہتے کہ نہیں ملا. مطلب میں جب جتنی دیر میں حال میں جب وہ کھڑے ہوئے ملا ہے انہیں. اور نہ کرے میرے بھائی, عیسیٰ کا جواب موسیٰ نہ بنے. میں بھی کوئی ایسی بحث کی بات نہیں, میں ڈاکٹر صاحب ملنا چاہیے اور ملا ہے. بہرحال ڈاکٹر صاحب, سردار ریاض صادق صاحب کا احترام اپنی جگہ. لیکن شہباز شریف مجھے ڈاکٹر صاحب بناتے ہیں کہ آپ نے مجھے ڈاکٹر صاحب بنا دیا, میں ڈاکٹر نہیں ہوں. اچھا ملک صاحب, آپ کو میں اب واپس آتا ہوں.
اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. اس ملک, آپ مجھے بتائیں, آپ محنت کریں, جان ماریں آپ اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے, ریسرچ, کوشش, اور میں آپ کی جگہ بیٹھ کے آپ کی تنخواہ بھی لوں, آپ کے مراد بھی لوں, اور آگے سے کہوں کہ یہ کون سا ملک صاحب ہیں. پٹ یور سیلف ان آور شو, آپ کو کیسے لگے گا؟ میں واپس آتا ہوں, یہ ہماری عوام ہم سے کچھ اور مانگ رہی ہے. ہم روڈوں پہ ابھی تک ہم اپنے ورکرز کو روکے ہوئے ہیں کہ نہیں, ہم پاکستان پہلے ہے, ہم آئین اور قانون کے دائرے میں. آپ ہمیں چلنے ہی نہیں دے رہے. آپ روڈ پہ تو آپ جا رہے ہیں, آپ نے وہ جلسے کا پلان تو بنا لیا, اب روڈ پہ تو جا رہے ہیں آپ. آئین اور قانون کے تمام جو پریکوزٹس ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم روڈوں پہ بھی جائیں گے, ہر جگہ پہ جائیں گے, لیکن ہم ان کو یہ باور کرانا چاہیں یہ آپ کے پاس گولڈن پیریڈ ہے, آپ انیشیٹو لیں, آپ آگے بڑھیں. اگر ہم اس کو رسپونڈ نہیں کرتے پھر آپ کا گلہ جائز ہے, لیکن اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ میرے پنجاب کے کینڈیڈیٹس کو رسوا کیا جائے, ان کے گھروں پہ چاپے, ان کے ریکاؤنٹنگ کرا کے سیٹیں آف کر کی جائے, ان کو ڈرایا جائے, میری ماں بہنوں کی تذلیل کی جائے, ان کو بالوں سے گھسیٹا جائے, میرے ورکر کو ڈرایا جائے, سو ڈاکٹر صاحب یہ آپ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر رہے, یہ خدا کی قسم آپ کا نام و نشان چلا جائے گا پی ایم ایل این کا. آپ دونوں پارٹیوں نے 40 سیٹیں نہیں جیتی. جو شہریار صاحب ساری باتیں کر رہے ہیں, میں نے تو کہا کہ میں کسی کو اس بات کو ہمیشہ میں نے کنڈیم کیا ہے, کوئی بھی نان پولیٹیکل بات ہو یا قانون کے دائرے سے باہر ہو, لیکن میں افسوس سے مجھے بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آپ نے صرف رانا ثناءاللہ کی ایک بات کی. جب یہ گورنمنٹ میں تھے اس وقت جو اپوزیشن کے ساتھ ہوتا رہا, کیا وہ سب سے ڈکا چھپا ہوا ہے؟ نیم ون انسیڈنٹ. آپ مجھے یہ بتائیں عمران خان جلسوں میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا. نہیں کہنا اور پریکٹیکل امپلیمنٹ کرنا. اس کے ساتھ تو ہوا نا, رانا ثناءاللہ کے ساتھ تو ہوا. رانا ثناءاللہ کی کس نے اریسٹ کیا؟ کس نے اس پہ ہیرون ڈالی؟ پرائم منسٹر کون تھا؟ ایک منٹ, اے این ایف کس کو رپورٹ کرتی ہے؟ خدا کا واسطہ پرائم منسٹر یا منسٹر کسی جرنل کو یہ کہے گا کہ اس پہ ہیروئن ڈالے؟ اس کے کہے پہ ہیروئن بھی نہیں ڈال سکتی, پکڑا بھی نہیں جا سکتا. پرائم منسٹر شوڈ ٹیک اے پوزیشن. ملک صاحب اب میں چاہوں گا آپ نے اگر یہ ابھی سینٹنس ادا کر لیا, آپ میں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کہیں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو انکوائری کریں. بالکل کریں, انکوائری کریں. خان صاحب کا, میرا, ڈی جی اے این ایف کا, سب کا رول نکالے تاکہ قوم کے سامنے بالکل ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ شہریار خان کیا عمران خان اس کام کے لیے رہ گیا؟ جی کیا کیبنٹ میں پرائم منسٹر کو بتایا گیا تھا کہ یورین کہاں سے نکلی؟ کیبنٹ نے واڈا صاحب کو بلا لیں, فیصل واڈا نے بولا تھا 1.5-2 گھنٹے ڈی جی اے این ایف کو بٹھا کے ان سے کاؤنٹر کوسچنز کیے گئے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں, نہ ہم جھوٹے مقدمے بنانے والے ہیں. وہ ہم رب جو ہمارا خالق ہے, میں بار اور لوگ میرے کو مذاق اڑاتے تھے کہ یہ بڑا جذباتی ہے. اب تو میں اپوزیشن میں ہوں نا, اب تو میرے اوپر 36 کیسز ہیں. میں آج بھی اس سٹینڈز پہ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, چیف جسٹس آف دی ہائی کورٹ, آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب, ڈی جی آئی ایس آئی, پرائم منسٹر نواز شریف, زرداری صاحب, آپ جتنے ہیں, خدا کے لیے فار ونس اینڈ فار آل, فار دی سوورینٹی انٹیگریٹی آف دا پارلیمنٹ, فار دا سوورینٹی اینڈ انٹیگریٹی آف آل دا پولیٹیکل پارٹیز, رب کا واسطہ اس پہ انکوائری بٹھائیں تاکہ قوم کو انکوائری آپ کو کرنی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر طارق صاحب نہیں, میں آگے نہیں آپ کو جانے دوں گا. یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے, کمیشن آف انکوائری ایکٹ ہے. نہیں مجھے اس کا پہلے آپ جواب دیں گے. وہ اب انہوں نے اپنی بات پوری کر دی ہے. کمیشن آف انکوائری ایکٹ بنائیے, سپریم کورٹ کو لکھیے, چیف جسٹس کو, اور بلائیے شہریار افریدی کو بھی, اس وقت کے ڈی جی کو بھی, کیا کہتے ہیں اور شہریار کو بتائیں, کو بتائیں کہ مجھے پتہ ہے میرے پہ کس نے ڈالا ہے. ڈاکٹر صاحب کمیشن آف انکوائری شہریار خان منسٹر ہے, میں بھی الحمدللہ منسٹر رہا ہوں. کمیشن آف انکوائری میری وزارت کے دوران, میں صرف ایک جملہ کہہ نہیں سکتے, کریں گے, میری وزارت کے دوران واقعہ ہوا ہو, میں نے اس پہ 3 پریس کانفرنسز کی ہوں بطور وزیر. ابھی اور جب میں وزیر نہ میں اپیلیں کروں چیف, میں وہیں کھڑا ہوں, میں اپیلیں کروں آرمی چیف سے, او بھائی میں خود کیوں نہ بتاؤں یار کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اس سے زیادہ سچ اور کیا بتائے گا بندہ, وہ کہہ رہا ہے کہ بلاؤ اس کو اور مجھ کو بتاؤ. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ چیف جسٹس سے کیوں کمیشن آف انکوائری بنائے نا, خود کیوں نہیں بتا. آپ سب چیزیں چھوڑ دیں, سچ بتا دیں, سب چیزیں چھوڑ دیں. کبھی وہ اے این ایف پہ پھینکتے ہیں, کبھی جنرل پہ پھینکتے ہیں, کبھی کسی پہ نہیں پھینکتے. یہ کہہ دیں, میں الفن کہتا ہوں
کہ رانا ثناء اللہ خان میں صحیح طور پہ ملوث تھا اور ہیروئن لے کے جا رہا تھا. اچھا سنیں آپ سنیں, میں حلفاً کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بابرکت مہینہ رمضان کا کہ ڈی جی اے این ایف اور ان کے بریگیڈیئرز جب ان کو بلایا انہوں نے کہا ہمیں اپنی اولادوں کی قسم ہے کہ یہ صحیح ہے. پھر میں پرائم منسٹر صاحب کے پاس لے کے گیا, کیبنٹ میں لے کے گیا. ابھی میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسی طرح آرمی چیف کا نام لیں, ڈی جی آئی کا نام لیں, اپنے ریجیکٹڈ پرائم منسٹر کا نام لے کے اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ, اور انہیں کہیں کہ اس پر انکوائری کریں. اب کہیں آپ ایٹ لیسٹ آپ کمیشن آف انکوائری, آپ کی میں نے تو نہیں کہا نا, ان کو ابھی میں نے کہا آپ انوت ہیں, آپ پرائم منسٹر کو تو تجویز دے سکتے ہیں. جل جائیں گے, کمال جل جائیں گے. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ویسے فیئرنیس ڈیمانڈ کے اس پہ کمیشن آف انکوائری کے لیے آپ خط لکھیں. کمیشن آف انکوائری کے لیے پرائم منسٹر کو خط لکھنا چاہیے. فیئرنیس ڈیمانڈ, آپ رانا ثناء اللہ کا نام بھی اچھا گرفتاری پہ بھی نہیں, صاد رفیع کی گرفتاری پروگرام کے ٹائم اوپر ہو گیا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, شہریار فرزی صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اللہ حافظ.